پچھلے جمعۃ المبارک کو جد الانبیاء ابو الانبیاء خلیل خدا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کا مبارک تذکرہ شروع کیا تھا، اور یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ان عظیم لوگوں کا ذکر کرنے کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی زندگی سے کوئی اچھی خوبیاں لے کر اپنی زندگی میں ڈال سکے، اور ان عظیم لوگوں کی سیرت پہ چل کر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی جوانی، لڑکپن اور آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ آزمائشیں میں گزری ہے۔ آپ کی ولادت کا احوال آپ نے سنے، آپ نے کس انداز میں محبت خدا کی اور بتوں کا مقابلہ کیا، اپنے رب کی محبت میں توحید کا پرچار کیا، بتوں کو برا بھلا کہا، اس کو بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے وقت الگ آزمائش، جب نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تو اس وقت الگ آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی، آپ کی عمر مبارک تقریباً 86 سال کے قریب ہو گئی۔ 80 سال سے زیادہ زندگی کی بہاریں گزر چکی ہیں، اولاد نہیں ہے، ساری زندگی اپنے رب سے اپنی اولاد کی دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، مالک نیک بچہ عطا فرما۔ اب اندازہ کیجئے کہ 80 سال دعائیں کی ہوں اور امید پہ پورا اترے ہوں، یہ نہ کہا ہو کہ اب تو عمر گزر گئی بس ٹھیک ہے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 86 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک 85 سال کے قریب پہنچی نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آ گئے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بردبار، نرم دل اور مہربان تھے۔ اب بھیجے ہوئے جو فرشتے آئے انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے۔ اب قرآن مجید کا تذکرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پردے میں قریب حضرت سیدہ اماں حاضرہ کھڑی تھی، مسکرا پڑی، قالت یا ویلتا انا عجوز وہذا بالی شیخا، مسکرائیں اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا بڑھاپے میں اولاد مل جائے، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میرے جو شوہر نامدار ہیں یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ہاجرہ، کیا تو اپنے رب کی تقدیر پہ شک کرتی ہے؟ تیرا رب بڑھاپے میں اولاد دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ توجہ فرماتے جائیے گا، 86 سال اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، 86 سال کے بعد اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور اولاد بھی بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا حسین و جمیل خوبصورت بیٹا ہو۔ بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ اب جن مبارک لفظوں کا تذکرہ کیا وہ سنیے، رب نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل، مہربان اور انتہائی شفقت فرمانے والے تھے۔ ایک اور مقام سے آپ کے سامنے لفظ پڑھے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، باری تعالیٰ فرماتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے وفادار ہیں۔ کیسے؟ آزمائشوں کا مقابلہ کیے، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوا ہوں تو آزمائشیں ہیں، جوانی میں آزمائشیں ہیں، نہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مالک اگر تجھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آزمائشیں درکار ہیں تو ابراہیم اس کے لیے تیار ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رب نے فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑا جہاں پہ انسانیت کا تصور بھی نہیں ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ آگے فرمانے لگے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جس میں کھیتی نہیں ہے، جس وادی میں پانی نہیں ہے، جس وادی میں انسانیت کا وجود اور تصور نہیں ہے۔ اب عجیب امتحان ہے یار، 86 سال اولاد نہیں دی، اب اگر اولاد کی نعمت ملی ہے تو فرمایا ابراہیم اس اولاد کو اور اس کی ماں کو اس وادی میں چھوڑا جہاں پہ میرا گھر ہے۔ کیا کیا؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، چلے، چند دنوں کا کھانا پانی راشن ساتھ ہے، خاموشی کے ساتھ یہاں پہ چھوڑا، واپس چلنے لگے۔ سیدہ ہاجرہ سمجھ گئی کہ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ میرے سر کے تاج، جاتے ہوئے بتاتے تو جائیے کہ کس کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس رب کے حکم سے۔ سیدہ ہاجرہ دیکھے خدا کی کتنی فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی کتنی وفادار بیوی ہیں، فرمانے لگی اگر اس رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو خیر سے جائیے، وہ رب ہمیں تنہا نہیں ہونے دے گا، وہ مالک ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب انسانیت کا وجود نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، لوگ آتے ہیں عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی، سنگریزوں کی اور پتھرات کی زمین ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ ہر رات دن وقت بندگی میں گزارتی، اپنے رب کی عبادت کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دنوں کے بعد آتے، بیٹے اور بیوی کو مل کے پھر واپس تشریف لے جاتے۔ یار یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کوئی 2-4 سال اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ لینا تو پھر اس سے پوچھے کہ دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور نبی ہو خدا کا اور 86 سال رب سے دعائیں مانگی ہوں اولاد کی، مالک اولاد دے دے تو پھر وہ رب ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہو، چھوڑ دیا رب کے نام۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما بردار بندی کو ایک نعمت بھی عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، اب پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے۔ احادیث میں اس کا تذکر آتا ہے جب تڑپنے لگے نا پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو سیدہ ہاجرہ کو بیٹے کی پیاس کی شدت کی جو تڑپ ہے، پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی، صفا پہاڑی پہ دوڑ کے جاتی۔ پہاڑ پہ چڑھی کیوں تھی؟ پہاڑ اونچا تھا، پہاڑ پہ اس لیے چڑھی تھی کہ پہاڑ پہ چڑھ کے دور دراز تک دیکھتی ہوں کہیں پہ پرندے اڑتے ہوئے نظر تو آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور اگر کہیں پہ پرندے نظر آتے تو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ جس جگہ پہ پرندے ہوں گے وہاں پہ پانی موجود ہوگا۔ صفا پہاڑی پہ گئی، صفا پہاڑی سے بھاگی، مروہ پہاڑی پہ آئیں، پانی کا وجود نظر نہیں آیا، مروہ سے پھر بھاگی، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھ کے پھر بھاگی، صفا پہاڑی پہ چڑھی، 7 چکر لگائے اس طرح، کس تلاش میں؟ پانی کی تلاش میں۔ اور رب کو ادا پتہ کتنی پسند آئی ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا جن پہاڑوں پہ میری فرما بردار بندی کے قدم لگے خبردار وہ پہاڑ عام نہیں ہے، وہ پہاڑ رب کی نشانیاں بن چکے ہیں۔ اور یہ کتنی عظیم ادا ہے، حج کرنے والا حج کرنے جائے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جائے، حکم ہے طواف وداع ہو، طواف زیارت ہو، کوئی بھی طواف ہو، صفا مروہ کی سعی نہیں کرو گے تو حج اور عمرہ نامکمل ہوگا۔ مالک صفا مروہ کی سعی کیوں کرنی ہے؟ کہا میری بندی ہاجرہ کی سنت ہے۔ مالک حضرت سیدہ ہاجرہ تو اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش میں بھاگی تھی، تو ہم کیوں کریں؟
رب نے فرمایا میری بندی اپنے شوہر کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے اس جگہ پہ آئی تھی میری وفاداری کے لیے، میری محبت کے لیے، اور مجھ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، میرے بندو تم یہاں پہ دوڑو گے تو میں رب تمہیں بندگی کا ثواب عطا فرما دوں گا، تمہارا حج بھی قبول فرما لوں گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی شدت سے تڑپے، زمین پہ ایڑیاں رگڑی، محبوب خدا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب زمین پہ ایڑیاں رگڑی نا تو رحمت خداوندی کو جوش آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں سے ایک خوبصورت چشمہ پھوٹ پڑا، ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ کیسا خوبصورت ہے، قیامت آ سکتی اس چشمے کا پانی جاری رہے گا، کئی 100,000 سال گزر گئے، اس چشمے کا پانی آج بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ یار کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، کسی بھی گھر میں جا کے تلاش لے لو، کسی محلے میں پتہ کر لو، زمزم موجود ہے، اور اس کی برکتیں کیا ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں جس بیماری سے شفا کی نیت سے پیو گے اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ زمزم میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب زمزم کو اتنی برکت نصیب کیسے ہوئی؟ جس نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے رب کی بندگی اور رب کی وفا میں قربانی دی، قیامت تک کے لیے اداؤں کو باقی رکھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، ادا کو باقی رکھا۔ قدموں سے جو پانی نکلا، جس پانی نے آپ کے قدموں کو چوما، قیامت تک اس پانی کو باقی رکھا۔ اب آ جائیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آزمائش 1 2 3 گزرتی گئی، اب بیٹا جوان ہوا، حکم آ گیا کہ بیٹے کے قریب ہو جاؤ۔ ابھی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، باپ کے قریب ہونے کے قریب ہے، باپ کے قد کے قریب قد ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ابراہیم تیرے رب کا حکم ہے کہ اس فرزند کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دو۔ تو کیا کیا؟ مالک 86 سال اولاد نہیں دی، اگر دی بھی ہے تو تیرا حکم تھا کہ اس وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اب اولاد جوان ہوئی ہے تو اب اس اولاد کو قربان کر دوں۔ رب فرماتا ہے ابراہیم الذی وفا، آج کی خوبصورت نشست میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، فرمایا ابراہیم الذی وفا، قیامت تک آنے والے خدا کے بندوں سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے وفادار ہیں، رب کے فرما بردار ہیں، رب کے وفادار ہیں، وفاداری کا حق ادا نہیں کر دیا۔ اب بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آیا تو بیٹے کو قربان بھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفادار کیوں فرمایا ہے؟ اپنی جان کی باری آئے، اولاد آ جائے، بیوی بچے آ جائے، خاندان گھر قبیلہ آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا ہے، محبت خدا کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان آج کی خوبصورت نشست میں سنتے جائیے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے وفاداری کی ہے، انہوں نے اپنے رب سے محبت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پیار کیا ہے۔ پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس بندے میں آ جائیں وہ بندہ ایمان کی چاشنی پا سکتا ہے۔ 3 چیزیں جس بندے میں آ جائیں وہ بندہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں جس بندے میں آ جائیں وہ ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس چکھ سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بندے کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا لگتا ہو۔ فرمایا جو بندہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اولاد، مال، جان، کاروبار، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دوسری نشانی بتائی، فرمایا جس سے تعلق رکھا جائے خدا کی رضا کے لیے رکھا جائے۔
جس سے دشمنی رکھی جائے خدا کی وجہ سے رکھی جائے. مالک یہ تیرا نہیں اس لیے میرا بھی نہیں ہے، مالک یہ تیرا ہے تو اس لیے میرا بھی ہے. فرمایا محبت کی جائے رب کی وجہ سے، دشمنی کی جائے رب کی وجہ سے. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ سننے والوں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے وفادار ہیں. ایک اور مقام پر رب نے فرمایا جس کا تذکرہ خطبے میں کر چکا ہوں، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل، بردبار اور انتہائی مہربان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جس بندے کا دل نرم ہوتا ہے، جس بندے کا دل مخلوق خدا کے لیے رحم دل ہوتا ہے، جو بندہ رب کی مخلوق سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر قرآن مجید سے پوچھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور آپ کی شانیں بتاؤ، تو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ مہربان تھے، اللہ کی مخلوق پہ رحم دل تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ شفقت و مہربانی فرمانے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جس طرح ہمیں یہ پیغام ملا کہ رب سے وفا کرنی چاہیے، دوسرا پیغام آج کی نشست کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی مخلوق پہ مہربانی بھی کرنی چاہیے. اور آج کی نشست کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا اور آخری پیغام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے. کون تھے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے. تو اگر قرآن سے پوچھیں کہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھی صفات میں سے کچھ صفات ہمیں بتانا، تو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھی صفات میں سے ایک صفت سچ بولنا بتاتا ہے. اب نبی ہونا کتنا بڑا منصب ہے. اگر اپنا وجود سلامت ہے تو محبت سے بتائیے نبی ہونا چھوٹا منصب ہے کہ بہت بڑا منصب ہے؟ بہت بڑا منصب ہے. اگر رب قرآن میں صرف اتنا فرما دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو کم شان ہے، تھوڑی شان ہے، یہ بہت بڑی شان ہے. لیکن رب نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو نبوت کا تذکرہ بعد ہے، سچائی کا تذکرہ پہلے فرما دیا ہے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے والے تھے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ خدا کے نبی بھی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ سچ بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے. اور سچ بولنا وہ صفت ہے جس وجہ سے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. تو گفتگو کے آغاز میں التجا کی تھی کہ اس تذکرے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے رب نے جو محبت کی ہے کن وجوہات کی بنا پہ کی ہے. تو وہ وجوہات ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے زندگی سچائی میں گزاری، انہوں نے زندگی وفاداری کر کے گزاری، انہوں نے اپنی مبارک زندگی مخلوق خدا پہ رحم کر کے کرم نوازی فرما کے گزاری. اب جب اس انداز میں زندگی گزاری تو ہوا کیا؟ رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا کائنات والو سن لو، میں خدا عرشوں سے اعلان کرتا ہوں ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. اگر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہ وہ مبارک خصلتیں ہیں
یہ وہ مبارک صفات ہیں، یہ وہ مبارک نشانیاں اور شانیں ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا لیں تو اللہ خلیل بنا لیتا ہے۔ تو یار اگر ہم جیسے گناہ گار ان عظیم صفات کو اپنی ذات میں لے آئیں، اپنے رب کے وفادار بن جائیں، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مخلوق خدا پہ مہربانی کرنا شروع کر دیں، تو منبر رسول پہ بیٹھ کے اپنے رب کی رحمت پہ یقین رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا مالک ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ تو اس مبارک تذکرے کا مقصد یہ ہے صاحبوں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں۔ اگر 40 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال گزر گئے تقریریں سنتے ہوئے، تبدیلی نہیں آئی، تو تبدیلی اس صورت میں آئے گی کہ ہم اپنی زندگی پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ مالک تبدیلی بھی عطا فرما دے گا، اپنی دوستی بھی عطا فرما دے گا۔ اور عزیزان گرامی، 2-3 بڑے ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے اور تکبیرات تشریق کے حوالے سے انتہائی خوبصورت مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی قاری صاحب نے کہا کہ مارکیٹ میں ایک یہ بڑا مسئلہ عروج پر ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحاح ستہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی غیر خصی جانور کی قربانی سے افضل ہے۔ ایک جانور خصی ہے، دوسرا جانور خصی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ خصی جانور کی قربانی دوسرے جانور سے صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر ایسا جانور خرید لیا جو خصی نہیں ہے، اس کی قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ غیر خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن خصی جانور کی قربانی افضل ہے۔ کوئی غیر خصی بھی کر لیتا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے محبوب آقا کائنات حضور خاتم النبیین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اگر قربانی کرنا چاہیں تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے ذبح فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ علی ہر سال 2 مینڈے ذبح کیوں کرتے ہو؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مینڈا علی اپنی طرف سے ذبح کرتا ہے اور دوسرا مینڈا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف سے ذبح فرماتا ہے۔ تو یہ بے شمار حضور کے صحابہ کی سنت نبی کے نام کی قربانی کرنا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا۔ کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ مالک یہ قربانی میری ماں کے نام کی، یہ قربانی میرے باپ کے نام کی، یہ قربانی میرے بھائی اور بہن کے نام کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرحومین کے نام کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور ہر سال 2 مینڈے ذبح فرماتے اور خصی ذبح فرماتے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کیوں فرماتے ہیں آپ؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حضور کے غریب امتیوں کے لیے نبی کی فرمان پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایک قربانی میں مصطفیٰ اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی قیامت تک آنے والی غریب امت کی طرف سے میں مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ اگر حضور ساری امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو امتی نبی کی قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر حضور ساری امت کی قربانی کر سکتے ہیں تو امتی اپنے مرحوم والد کی قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ اب ایام تشریق پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تکبیر تشریق اگر آپ حضرات کو آتی ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھنی محبت سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بڑا خوبصورت نغمہ ہے، یہ نغمہ جبریل بھی ہے، نغمہ اسماعیل بھی ہے، نغمہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے شہزادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹا لیا، چھری چل گئی، محسوس ہوا کہ بیٹا نہیں مینڈا ذبح ہوا ہے، دور کھڑے ہو کے حضرت جبریل امین نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا مالک نے قربانی قبول فرما لی، مینڈا ذبح ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری،
دیکھا باپ بھی خوش ہے، قربانی بھی قبول ہے، مالک نے میری بھی قربانی قبول فرما لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تین عظیم ہستیوں کی یہ ادا، یہ جملے رب کو اتنے پسند آئے، مالک نے ان جملوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 10 11 12 13 5 دن 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے ایک بار اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے اور 3 بار اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام جب تک زندہ رہے حضور ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندے اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں رب تعالیٰ ان کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے مالک ان کو اتنا مال عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے رب کی راہ میں قربانی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔